بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد عقیل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پروائز ڈیولپرز۔ اگر آپ نے ریئل اسٹیٹ خریدنا ہے، قیمتی اثاثے خریدنا ہے، ویلیوبل ایسٹس لینے ہیں جو پیسیو انکم دیں، جو ریٹرن آن انویسٹمنٹ دیں، سیٹسفیکشن دیں، آپ کو کانفیڈنس دیں، سوشل سٹیٹس آپ کا اپ ہو، آپ کے پاس پاور ہو، طاقت ہو، آپ کے پاس سوتے ہوئے انکم آئے، تو یہ ایسٹس لینا مشکل کام ہے۔ اور ہم انفارچونیٹلی پاکستانی یا باہر بھی کام کرنے والے جو ہیں یا دنیا بھر کے جو لوگ ہیں، ہم لوگ مشکل سے بہت کتراتے ہیں۔ ہمیں ایسا پروگرام کر دیا گیا، ہمیں ایسا ڈیزائن کر دیا گیا، ہمیں بچپن سے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ یہ سبجیکٹ بہت مشکل ہے، اور ہم کہتے ہیں، ہم دوسرے کو کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ، ہم نے نہیں پڑھا، ہم نے نہیں کوشش کی، ہم نے نہیں سمجھنے کی کوشش کی، ہم نے ویسے ہی کہہ دیا کہ یار وہ بہت مشکل سبجیکٹ ہے، کیونکہ اس نے کہہ دیا، ہم نے اگلے کو کہہ دیا، اگلے نے بھی نہیں کوئی ریسرچ کی، اس نے بھی اگلے کو کہہ دیا، کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ کیا مشکل ہے۔ یہ ایک مثال آپ کو سناتا ہوں۔ ہنزا وغیرہ کے اندر سردیاں بہت ٹھیک ٹھاک پڑتی ہیں، برف پڑتی ہے، پھر سردی کی جو بارش ہے وہ بھی بڑی خطرناک ہے۔ وہاں پہ زیادہ مال مویشی ہوتے ہیں لوگوں کے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ مال مویشی لوگوں نے رکھے ہوتے تھے، اور وہ سردیوں میں اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے تھے اور آپس میں گفتگو کرتے تھے، جو بھی مسائل ہیں، تھوڑا سا ان کو ٹائم ملتا تھا، ایک ہی جگہ بیٹھ جاتے تھے، کہیں آگ جلائی ہوئی ہے وہاں سب لوگ اکٹھے بیٹھ جاتے تھے۔ آگ بھی ان علاقوں میں مہنگی ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے، بڑا اس کو بچا کے چلانا پڑتا ہے، تو وہ بیٹھ جاتے تھے۔ وہاں پہ کوئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پہ ایک شیر آیا۔ اب جو شیر ہے، شیر نے دیکھا لوگ بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، وہ چھپ کے ان کی باتیں سننا شروع ہو گیا۔ یہ ایک کہانی ہے کہ اس کو کہانی کے انداز میں لیں، لیکن اس کا جو مفہوم ہے یا آؤٹ کم ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ تو وہ شیر سنتا رہا ان کی بات، وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے۔ پھر ایک بندے نے کہا کہ یار سردی آ گئی ہے، جاڑا آ گیا ہے، اس میں جو اوپر سے جو ٹپکا گرتا ہے نا، وہ بڑا خطرناک ہے۔ وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹپکا گرتا رہتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور نیچے مویشی ہوتے ہیں ان پہ گرتا رہتا ہے، وہ مویشی بیمار ہو جاتے ہیں اور نقصان ہو جاتا ہے۔ اب شیر سن رہا تھا، اس نے کہا کہ میں تو خطرناک جانور ہوں، خونخوار جانور ہوں، میں تو بھیڑ بکریاں چیٹ پھاڑ کرتا ہوں، ان کا نقصان کرتا ہوں، میرے سے بھی کوئی خطرناک چیز ہے، اور وہ ہے وہ ٹپکا۔ اب یہ شیر نے سن لیا، شیر چلا گیا۔ بارشیں ہونا شروع ہوئیں، بارشوں میں یہ تھا کہ وہ بارشوں میں اگر آپ مویشیوں کو کمرے میں رکھیں نا، تو وہ بہت گرمائش ہوتی ہے، وہاں بھی بیمار ہو جاتے ہیں، ان کو باہر ضرور نکالنا پڑتا ہے تاکہ وہ نیچرل انوائرمنٹ میں رہیں، کیونکہ وہ ان کی اون بھی ہوتی ہے گرم، تو اور بہت گرم ہو جاتا ہے، گرمائش زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر جانوروں کو باہر، رات کو باہر نکال دیتے ہیں، اگر کلیئر ہو جائے، بارش رک جائے تو باہر نکال دیتے ہیں، اور پھر جب بارش آ جائے ان کو اندر بند کر دیتے ہیں۔ تو وہ ایسا تھا کہ رات کو بارش شروع ہو گئی۔ اب جو بندہ تھا، جو مویشی پالنے والا تھا، اس کا جو ڈیرا تھا، اس کا جو وہ جہاں وہ رکھے ہوئے تھے اس نے، اب وہ کیا کرتا تھا کہ اس نے بھیڑوں کو اٹھاتا تھا اور اٹھا کے تو کمرے میں رکھتا تھا۔ اس دوران شیر بھی وہاں پہ پہنچ چکا ہوا تھا، اس کا نیت تھی کہ میں کوئی شکار وہاں سے کر کے لاؤں گا اور کھاؤں گا۔ اب ان بھیڑوں میں شیر بھی تھا۔ اب جب کہ وہ بندہ ایک بھیڑ اٹھاتا تھا، اندر جا کے رکھ کے آتا تھا، اگلے دفعہ جب وہ آیا اس نے شیر کو اٹھا لیا۔ اب جب اس کو شیر کو اٹھا لیا تو شیر گھبرا گیا، اس نے کہا یہ وہی ٹپکا ہے جس کی بات ہو رہی تھی، یہ مجھ سے بھی خطرناک ہے۔ تو وہ شیر جو ہے وہ گھبرا گیا۔ یہ جو گھبراہٹ، پریشانی، مشکل ہوتی ہے، یہ ہمارے ذہن کی اس طرح ہوتی ہے، یہ ہمارے ذہن نے ایسا سوچا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم، وہ کہتے ہیں نا، مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئیں، جب ہم تہیہ کر لیتے ہیں، مصمم ارادہ کر لیتے ہیں، ہمت جرأت کا مظاہرہ کرتے ہیں، مشکل کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جتنے بھی لوگ ریئل اسٹیٹ بناتے ہیں نا، آسانی سے کوئی نہیں بنتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انہوں نے پیسے کی ادھر پائل لگائی ہوئی ہے اور جناب علی وہ ریئل اسٹیٹ خرید رہے ہیں اور گن گن کے پیسے دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم بلڈنگز بناتے ہیں، ہر وقت پیسہ لگ رہا ہوتا ہے، سٹیل آ رہا ہے، کنکریٹ آ رہا ہے، اس کے لیے ادروائز جو شٹرنگ ہے، جو ادروائز اور بے شمار اخراجات ہیں، تمام کے لیے کیش پیسہ دینا ہوتا ہے۔ جو بھی سائٹ چل رہی ہوتی ہے، نو کریڈٹ وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سیمنٹ ایڈوانس پیسہ بیفور ان کے بینک میں جاتا ہے تو سیمنٹ ہمیں آتا ہے، سٹیل ایڈوانس پیسہ 100% ان کے بینک میں جاتا ہے تو سٹیل ہمیں آتا ہے۔ اگر ہم ادھار والا سٹیل لیں تو وہ 2 نمبر صحیح نہیں ہوتا، ان کا وزن کم ہوتا ہے، وہاں بہت زیادہ لاس ہوتا ہے۔ لہذا کیش پہ ایک کلاس مال ہم اٹھاتے ہیں، سارا وقت ہم کیش فلو کیش 22 میں ہوتے ہیں۔ بلڈنگ بن رہی ہے، اچھا، پھر جنہوں نے انسٹالمنٹ دینی ہے وہ اپنے کام چلا رہے ہوتے ہیں، ان کو
خیال کرنا چاہیے کہ ان کو اپنی انسٹالمنٹ ٹائم پہ کرنی چاہیے، کیونکہ بلڈنگ بن رہی ہے، اس میں ان کا یونٹ ہے، وہ ان کے مالک ہیں، ہم نے تو جو کمٹمنٹ کیا اس کے مطابق ان کو ڈیلیور کرنا ہے. جب ان کی ڈیو ڈیٹ ہو تو اس کے اوپر ان کو انسٹالمنٹ دینی چاہیے تاکہ وہ بھی سیٹسفائی رہیں، ہم بھی مطمئن رہیں، کام بہترین چلے. لیکن سارا وقت ہم مشکل میں ہوتے ہیں، لیکن اس مشکل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایکسٹرا آرڈنری بلڈنگ بن جاتی ہے، ٹاپ کلاس بلڈنگ بن جاتی ہے، ایک اعلیٰ پراپرٹی بن جاتی ہے، اس کے اندر لوگوں کے جو ایسیٹس ہیں ان کو پیسے انکم دینا شروع کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہوتا ہے. اب یہ جو بلڈر نے سٹریس لیتا ہے، بلڈر جو مشکل کاٹتا ہے، بلڈر جو اپنا پیٹ کاٹ کے اپنا پیسہ انوالو کر کے بلڈنگ کو بنا کے کسی طرح سے وہ اپنا چیلنج کو جو فلفل کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کا پورٹ فولیو اور اس کا پروفائل بڑھتا ہے. اسی طرح اگر آپ کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں تو آپ کو بڑے دھیان سے کیش فلو مینیج کر کے اس کی انسٹالمنٹ پے کرنی ہوگی. مشکل ہوگی، لیکن ہمارا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اب یہ تو ہم دانستہ طور پہ ایک پلان کر کے مشکل جو ہے نا وہ فیس کر رہے ہیں ایک بڑے مقصد کے لیے. تو جب آپ کے ذہن میں یہ صورتحال ہوتی ہے نا، کسی دور کی آپ کی خوشخبری کی ہوتی ہے، تو پھر آپ وہ محنت جو ہے نا وہ آپ بہت اچھی طرح سے کر جاتے ہیں. جنگ خندق کا واقعہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ تمام عرب جو تھے، تمام عرب اکٹھا ہو کے مدینہ کے اوپر انہوں نے چڑھائی کر دی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ وہ سب لوگ آ رہے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کا بچنا بہت مشکل ہے. انہوں نے سوچا کہ اب صفحہ ہستی سے مٹاتے ہیں نعوذ باللہ اسلام کو. تو جب آپ کو پتہ لگا کہ وہ لوگ دشمن، سارا عرب دشمن بن گیا ہے اور وہ ہمارے اوپر چڑھائی کر لی ہے، وہ کم ساز و سامان کے ساتھ تھے، تو آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور حکمت عملی ڈیزائن کی. حکمت عملی میں جو فائنل مشاورت سے بات سامنے آئی وہ خندق کھودنے کی بات تھی. آپ نے صحابہ کو کوئی 10 فٹ کی جگہ دے دی کہ بھئی اتنے صحابہ 10 فٹ یہ جگہ خندق کھودیں گے، اتنی چوڑائی، اتنی لمبائی، اتنی یہ ہوگی، اور 10 فٹ پہ آپ ان کے ساتھ خود کام کر رہے تھے. اب اس میں ہوا یہ کہ کچھ جگہ پہ بڑا سخت پہاڑ تھا، یعنی وہ پتھر تھا، سخت پتھر کہ جو کاٹا ہی نہیں جا سکتا. آپ دیکھیے بے سر و سامانی، اوپر سے جنگ کا خطرہ، اوپر سے دشمن اکٹھا ہو کے حملہ آور ہے، ادھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، فاقہ کشی ہے، اور اوپر سے صحابہ نے آ کے کچھ نے کہا کہ یہ تو پتھر کاٹا ہی نہیں جا پا رہا، ہم تو بہت مجبور ہو گئے، ہماری والی زمین بہت سخت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، آپ نے اوزار لیا، ہتھیار لیا، اور آپ نے ایک ضرب لگائی. ایک ضرب لگاتے ہی آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کہا کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ فارس جو ہے اس کو فتح کر رہے ہیں. پھر آپ نے ضرب لگائی، پھر آپ نے اللہ اکبر کہا اور کہا مجھے نظر آ رہا ہے کہ مسلمان شام فتح کر رہے ہیں. پھر ضرب لگائی اور آپ نے کہا کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ مسلمان جو ایران فتح کر رہے ہیں. اب وہاں جو منافقین تھے ان کا عالم یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں. عالم یہ تھا کہ صحابہ نے کہا کہ ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں. آپ نے کہا کہ میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے، یعنی آپ ان کے ساتھ برابر اس مشقت اور محنت کے اندر شریک تھے. منافقین نے کہا کہ ان کی حالت دیکھو اور ان کے خواب دیکھو، لیکن آپ نے صحابہ کو جب یہ بشارت دی، اور اس کے 15 سال کے بعد جو ہے نا فارس فتح ہو گیا تھا، اس کے کچھ ہی سالوں کے بعد یہ سارے علاقے فتح ہو گئے تھے. مسلمان ان قلعوں پہ، ان ریاستوں کے اوپر قابل فخر طریقے سے پہنچے تھے، اور ان کی واہ واہ اور بڑی پذیرائی ہوئی. دنیا حیران ہوئی کہ کیسے ہوا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ خوشخبری سنائی جو کہ اللہ نے ان کو یہ خوشخبری دی تھی. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صحابہ کو موٹیویٹ کیا اس صورتحال کے اندر کہ جب کچھ بھی نہیں تھا. جب یہ آپ کے سامنے ایک منزل ہوتی ہے نا، یا آپ کے سامنے وہ اچھا وقت ہوتا ہے، یعنی ہم مشکل کاٹ رہے ہیں، ہم محنت کر رہے ہیں، اس کا ایک مقصد ہے. دیکھیے غربت سے اپنے آپ کو نکالنا، بے روزگاری سے نکالنا، غربت سے، کیونکہ غربت جہالت جو ہے وہ غربت پیدا کرتی ہے، اور جہالت اور غربت ختم ہو جائے نا تو اسلام کا بول بالا جلدی ہو جائے. میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ یہ جہالت اور غربت ہی ہمیں پیچھے کھینچ رہی ہے. آج کیا ہوا کہ زیادہ تر جو مسلمان ممالک ہیں وہاں پہ غربت ہے،
اور اگر کہیں وسائل تھے بھی تو وہاں پہ ڈکٹیٹر اور وہاں پہ قابضین بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کے وہ اپنی زندگی تو شاہانہ ہے اور اسرا ہے، عام آدمی جو ہے وہاں اس کو کچھ مل نہیں رہا. یہ اسلامی 2 ارب ملکوں کا، 2 ارب لوگوں کا یہ حال ہے. اور اوپر سے دشمن جو ہے وہ ایک ایک کو کلا کلا کر کے مار رہا ہے. اور وہ جیسے ایران کے اوپر انہوں نے پابندیاں 20 سال سے لگائی ہوئی، غزہ کو پیس کے رکھ دیا. کوئی مسلمان 2 ارب لوگ جو ہیں اتنے ایمان کی کمزوری کا شکار ہیں کہ وہ ان کو کھانا نہیں دے سک رہے. اور ڈرتے کس سے ہیں؟ اسرائیل سے جو گیز ہیں. ڈرتے کس سے ہیں؟ یہ ٹرمپ سے جو ڈرامہ ہے. آپ ایمانی طاقت لے کر کے آئیں تو آپ ان کو فتح کریں گے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مشکل سے لوگ ڈرتے ہیں، اسی لیے وہ ساری زندگی وہی کیچ 22 میں رہتے ہیں. یعنی ان کے کچھ نہیں بنتا، وہ اور پرابلم میں چلے جاتے ہیں. جب غربت ہوتی ہے، جہالت ہوتی ہے، تو پھر برائیاں آتی ہیں. جب انسان آسودہ حال ہوتا ہے تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. جب جیب میں پیسے ہوں شکر ادا کرنا زیادہ آسان ہے. جب غربت ہو تو وہی منافقین والی بات جو وہ کرتے تھے، تو وہ پھر اللہ پہ بھی یقین کمزور ہوتا جاتا ہے. یہ بھی ایک بڑا سوچنے والی بات ہے. تو ہمارا تو مشن ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگوں کو فائنینشلی فٹ کرنا ہے، ہیلدی بنانا ہے فائنینشلی، تاکہ ان کے ایسیٹس ہوں، ان کو آمدنی آئے، ان کی زندگی اچھی گزرے اور وہ خوشحالی سے. تو آپ کو مشکل ہوگی، لیکن آپ ایک پرٹیکولر ٹائم کے لیے مشکل میں جا رہے ہیں، اپنے آپ کو سمجھائیں. اس کے بعد جو آسانی ہے اس کو مد نظر رکھیں، وہ نسلوں کا پھر فائدہ ہو سکتا ہے. تو یہ باتیں بے حد امپورٹنٹ ہیں. یہ باتیں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی. اس کی وجہ یہ کہ اس میں میں اپنی خلوص نیت سے بات کرتا ہوں، اور میرے ساتھ لوگ رابطہ کرتے ہیں، وائس میسج کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، ان کے مسائل ہوتے ہیں. وہ ایک ایک کو ایڈریس کرنے کی بجائے میں اس کے مفہوم کے اوپر آپ کے لیے ویڈیو بنا کر کے لے کر کے آتا ہوں، تاکہ ان کو میسج بھی چلا جائے اور جو دوسرے لوگ اس طرح سوچ رہے ہیں ان کو بھی ریئلائزیشن ہو جائے. مشکل سے کبھی نہ گھبرائیں، مشکلوں کا سامنا کرنا سیکھیں. جب آپ مشکلوں کا سامنا کرنا شروع کریں گے نا تو آسانیاں ہوں گی. جو ہمارا جو اسلام کا جو عظیم دور تھا وہ اس لیے تھا کہ صحابہ، آپ دیکھیں نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے ریاست کے سپاہ سالار اور جو مالک تھے، بادشاہ تھے، حکمران تھے، خلیفہ تھے، سب کچھ تھے. تو سادہ طرز زندگی تھی، درخت کے نیچے سو جاتے تھے، رات کو خود گشت کرتے تھے. وہ بڑھیا والا واقعہ یاد آ گیا کہ بڑھیا نے کہا کہ وہ عمر کے بارے میں بہت تپی ہوئی تھی، غصے میں تھی. آپ نے کھانا کھلایا، آپ نے ان سے وہ کہا کہ وہ اس کو معاف کر دیں. ہو سکتا ہے اس کو عمر کو پتہ ہی نہ ہو، تو اس بڑھیا نے بڑے تاریخی الفاظ کہے تھے. اس نے کہا کہ اگر عمر کو خبر نہیں ہے تو پھر وہ چھوڑ دے، وہ نہ خلیفہ ہو، کسی اور کو بتائے جو لوگوں کی خبر رکھے. یہ معیار تھا اسلام کا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں ایز اے ریاست، تو ہمیں ان لوگوں سے IMF سے پیسہ لینے کی ضرورت نہیں، بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو ڈی گریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر بری ترین بات ہم مانتے ہیں. کیا کچھ نہیں ہم نے اس تھوڑے سے بھیک کی خاطر ہم نے اپنے ملک کے اندر نقصان کیا. ہم نے وہ ایران اس کی افغان جنگ کی، ہم نے دہشت گردی والا شوجہ چھوڑا جو مشرف نے اوکے کیا تھا، یعنی ڈر گیا. ہم نے ہر جگہ ڈر کے کہاں تک پہنچ گئے ہیں. ایران کھڑا ہو گیا، آج دیکھو کیا بگاڑ چکے ہیں وہ افغانستان کا اور ایران کا. ٹھیک ہے نا، چند بلڈنگ گری ہوں گی لیکن وہ قوم یکجا ہوئی. ہم تو خود یکجا، ادھر تو بہت فرق پڑ گیا ہے کہ بھائی ہمیں تو اپنی طاقت کے اوپر، اللہ کی رحمت کے اوپر یقین ہے کہ ہم تو بہت آگے ہیں. تو لہذا مشکل سے نہ گھبرائیں. زندگی میں مشکل کاٹیں گے تو پھر آسانی ہوگی. پرووائز ڈیولپرز دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.